آج کا ہمارا موضوع ہے امانت اور ایفائے عہد کی اہمیت۔ امانت کیا ہے اور ایفائے عہد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے جو بیان کی جا رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ کم دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان بھی کچھ نہیں، اور جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا دین بھی کچھ نہیں۔ امانت و دیانت اور ایفائے عہد وہ اعلیٰ اوصاف ہیں جن کا ہر مسلمان مومن میں ہونا ضروری ہے۔ ان اوصاف کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، یہ خطبہ دیا کرتے تھے، تو امانت و دیانت اور ایفائے عہد کے بارے میں ضرور تاکید فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ مومن کی فطرت ہی امانت و دیانت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اندرون وصاف کے جو ہر فطری طور پر ہوتے ہیں، جو زندگی کے ہر موڑ پر نیکی و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح ایفائے عہد بھی فطرت سلیم اور ایمان کا خاصہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا جس شخص کے اندر یہ اوصاف نہیں ہوں گے وہ دین و ایمان کی حقیقی لذت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان بالکل ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ ان اوصاف کی اہمیت و عظمت کی بنا پر مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، اور تاکید اس طرح فرمایا گیا تاکہ ان کی اہمیت دلوں میں بیٹھ جائے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ابدی نجات کی ضمانت۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ نیکسٹ، توحید کی اہمیت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس پختہ اعتقاد پر وفات پائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی باتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت و دوزخ کو واجب کرنے والی وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے۔ دوسری بات یہ کہ جس شخص کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ کیا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لایا اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کا عہد و اقرار کیا اور پھر اس عہد و اقرار کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، یعنی شریعت و دین کی پوری پیروی کی، اور پھر اس اعتقاد و اطاعت پر اس کی موت آئی تو وہ یقیناً جنتی ہے۔ اس کی نجات میں بظاہر کوئی شبہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایمان و اسلام کے بعد اس کے عمل کی کوتاہیوں سرزد ہوئیں یا شریعت پر عمل نہیں مگر خاتمہ اس کا بھی ایمان پر ہوا تو اس کی بھی ابدی نجات تو یقیناً ہوگی، لیکن اس سے دنیا میں جو کچھ بدعمالیاں ہوئی یا گناہ سرزد ہوئے ان پر اس کو آخرت کی سزا بھگتنی ہوگی۔ سزا کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابدی نجات کا دار و مدار
ایمان پر ہے۔ اگر ایمان صحیح ہے اور اسی حالت میں موت واقع ہوتی ہے تو ابدی نجات میں کوئی شک نہیں، اور اگر کسی نے شریعت پر عمل نہیں کیا، احکام خداوندی اور احکام رسول کی پیروی نہیں کی، تو اس پر سزا کا ہونا بھی یقینی ہے، مگر اس سزا کا تعلق بھی ایک محدود مدت سے ہوگا۔ سزا پوری کرنے کے بعد وہ بھی ابدی نجات کی سعادت سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔